اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کے بارے میں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کے بارے میں۔ حق سے مراد ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل و انصاف، حقیقت بات، خواہ وہ عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے۔ دوسرا وہ حق جس کو ادا کرنا انسانوں پر واجب ہے، خواہ وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو یا خود اپنے نفس کا حق۔ بس ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہنا، حق کی نصیحت کرتے رہنا۔ اس کا معنی ہے کہ اہل ایمان کا معاشرہ ایسا بے بس نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہا ہو، اور عمل صالح کرنے والے خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ معاشرے میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جب اور جہاں باطل حق کے خلاف آواز اٹھائے، کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہیں تو وہ معاشرہ خسارے سے نہیں بچ سکتا، اور اس خسارے میں وہ لوگ بھی آخر کار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہو مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہی بات سورہ مائدہ میں بھی فرمائی گئی ہے بنی اسرائیل پر۔ داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ اس لعنت کی وجہ یہی تھی کہ ان کے معاشرے میں برائی اتنی بڑھ گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے سے رک گئے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے، اس امت کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے حق کی نصیحت کے ساتھ۔ دوسری چیز، اہل ایمان اور اس کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے جو ضروری لازم ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے ہر افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، حق کی پیروی اور اس حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور اس کی راہ میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جن مشقتوں سے آدمی پریشان ہوتا ہے، جو محرومیوں سے انسانوں کو سابقہ پیش آتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔